ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ دو ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں، ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ۔ یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک زہر ہے یہ انسان کے لیے، جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں، تریاق بھی اس کے ساتھ میں تریاق بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے دوائیں بھی دی۔ زہر پیدا کیا، اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے۔ اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، تو جنوبی افریقہ کی بات ہے۔ وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی۔ ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں، اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی۔ تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے۔ تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا، کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خوبصورت پودا ہے، ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کی جڑ، جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں زہر چڑھا ابر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ ہے خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا۔ اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے، کوئی نامحرم سامنے ہے، حسن و جمال کا ایک مرکز ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، لیکن ہے وہ زہر، ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا۔ زہر اس کو آدمی دیکھے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے گا، آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے۔ تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پہلے کوئی آدمی بد نظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی، اور اللہ بچائے وہ لوگ سینما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فحش اور یعنی وہ مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ
ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر بد نظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں۔ اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ اس پودے کا تھا، کہ وہ پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا، اسی طرح اس میں زہر چھپا ہوا۔ یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں، جیسے کہ مجھے اس پودے کی کہ زہر ہونے کا احساس نہیں تھا، اسی طرح ہمارے یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً، یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، استغفار کر لے، توبہ کرے۔ توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا، اس پر ندامت کا اظہار کرے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو توبہ کامل ہوتی ہے۔ پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال تک سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے، پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اسی حالت میں، کیا بنے گا میرا، کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے، بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا۔ تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اور یہ تو ہے توبہ، اور ایک ہے استغفار۔ استغفار یہ ہے کہ معافی مانگ لے، اور دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اگر آدمی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، تو کم از کم یہ کرے کہ جتنی مرتبہ گناہ کیا اتنی مرتبہ استغفار بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو۔ دیکھو کتنا پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیسے پیار سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ، اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پر یہ گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر لیا، تو ذکر اللہ، یہ نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور غفلت کے عالم میں اپنے کام میں لگ گئے، نہیں، گناہ ہوا، بے حیائی کا کام ہوا، اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اللہ کو فوراً یاد کر لیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم،
اور پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے معاف فرما دیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی، لیکن میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ پھر بیچ میں اللہ فرماتے ہو من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ کیا تھا اس پر اصرار نہ کریں۔ اصرار کرنے کے معنی یہ کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آج کل اللہ بچائے بعض لوگ گناہوں کے اوپر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ گناہ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا بات ہے، اس کو تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اصرار نہ کریں اپنے کیے پر جانتے بوجھتے، بلکہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا، ارادہ کر لیا انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر کبھی ٹھوکر لگ گئی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ استغفار کر لیا، تو فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ولو چاہے اس نے 100 مرتبہ بھی گناہ کیا ہو، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار کا دامن نہیں چھوڑا تو اس کو اصرار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے، تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لے۔ تو میرے بھائیو، یہ استغفار ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جب کبھی گناہ ہو فوراً بلا تاخیر اس کے اوپر استغفار کر، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہوا اسی جگہ استغفار بھی کر لے، وہاں سے ہٹنے سے پہلے، تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا وہی زمین تمہارا استغفار بھی دیکھے، وہی زمین تمہارے استغفار کی بھی شہادت دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یہ جملہ رٹ لگا لو اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو استغفار کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کا جو زہر ہے اس کا تریاق ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی رٹ لگائیں کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ استغفار کرتا رہے تو یہ تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، میں جس کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی بھی سب معاف ہے، میں استغفار کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے، تو اے میرے امتیوں تم خدا کے لیے اپنے اس استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرو۔